بات اصل یہ ہے، استقبال کہتے ہیں کسی کی آمد پر اپنی تیاری ایسی کر لینا آنے والے کو خوشی ہو کہ بھئی انہوں نے ہمارے آنے سے پہلے ہمارے لیے گاڑی کا نظام کیا ہے، ہمارے اسٹیشن پر آنے کا نظام کیا ہے، ایئرپورٹ پہ آنے کا نظام کیا ہے، اپنے گھر میں کھانے پینے کا نظام کیا ہے، صفائی ستھرائی کا نظام کیا ہے، ہماری عزت کا احترام کیا ہے، ہمارے ملنے والوں کے لیے بلا کر ہماری عزت افزائی کی ہے. اس کو استقبال کہتے ہیں. جیسے ہمارے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے، معزز مہمان آتا ہے، بظاہر اس کے آمد سے پہلے ہم تیاری کرتے ہیں، ایک معزز مہمان آنے والے ہیں، ان کا اکرام بھی کرنا ہے، استقبال بھی کرنا ہے، ان کی دعوت و قیام کا نظام بھی کرنا ہے، ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا ہے کہ وہ مہمان واپس جائے تو خوش جائے، اور جانے کے بعد یہ کہے کہ صاحب ہم جہاں فلاں جگہ گئے تھے، کہ دارالسعیدیہ میں گئے تھے، ماشاءاللہ وہاں کے معتمم نے، وہاں کے اساتذہ نے، وہاں کے طلبہ نے، وہاں کی کمیٹی کے لوگوں نے ہمارا استقبال کیا ہے. زندگی میں کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے، لہذا ہمیشہ یاد کریں گے، سب کے سامنے ذکر کریں گے. تو بالکل اسی طرح میرے دوستوں، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، یہ بھی اللہ کا مہمان ہے، اللہ بھیج رہے ہیں. آپ دیکھنا چاہتے ہیں اس آنے والے مہمان کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے. ایک تیاری تو وہ ہے کہ صاحب گھر کی صفائی کر لو، گھر کے اندر سودا لے کر آؤ، اور گھر کے اندر کپڑے خرید لو، اور جو کچھ سحری افطاری میں پکانا ہے اس کا انتظام پہلے ہی سے کر لو. یہ بھی ایک تیاری ہے، کوئی برا نہیں ہے کہ آپ کپڑے پہلے سلا لیجیے، شاپنگ پہلے کر لیجیے، سحری کا اور یہ افطاری کا اچھا نظام پہلے سے کر لیجیے، تاکہ آپ کو رمضان کے مبارک مہینے میں بازار جانا نہ پڑے، اور مال کو ضائع کرنا نہ پڑے، ٹیلروں کے چکر لگانے نہ پڑے، اور یہ شو روم میں جا کر خاموں کا اپنے اوقات کو ضائع کرنا نہ پڑے. یہ بھی ایک تیاری ہے. لیکن اصل تیاری کیا ہے؟ علماء نے فرمایا رمضان کا مبارک مہینہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے. رمضان کے روزوں کے ذریعے سے اللہ ہماری زندگی میں تقوی پیدا کرنا چاہتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. فرمایا تقوی حاصل کرنے کی مہینہ ہے، لہذا تقوی حاصل کرنے کے لیے پہلے سے آدمی متقی بننے کی کوشش کرے. متقی بننے کا طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں یا ہو جاتے ہیں اس سے آدمی توبہ کر لے، استغفار کر لے، معافی مانگ لے، تاکہ رمضان آتے ہی ہمارے تقویٰ پیدا ہونا شروع ہو جائے، اللہ کا تعلق ہمیں ملنا شروع ہو جائے. جیسے فرمایا گیا رمضان جیسے چھوٹے بچے کی نماز جو ہے 15 سال پر فرض ہوتی ہے، لیکن کیا فرمایا اس کی تیاری کرو. رمضان نماز فرض ہونے سے پہلے نماز کا وہ عادی بن جائے. 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم کرو، 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھو، نماز نہ پڑھنے پر پٹائی بھی کرو. حالانکہ 7 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی ہے، 10 سال میں نماز فرض نہیں ہوتی ہے، 14-15 سال میں جا کے نماز فرض ہوتی ہے. لیکن بچہ تاکہ نماز جب وہ مکلف ہو جائے، 15 سال کا بالغ ہو جائے، مراہق ہو جائے، اسے نماز پڑھنی ہے، ابھی سے اس کی نماز کی تیاری کرو، نماز پڑھنا اسے سکھاؤ، تاکہ جب فرض نماز ہو جائے اسے نماز پڑھنے میں سہولت ہو، نماز پڑھنے میں اسے کوئی دشواری پیش نہ آئے. اس طرح فرمایا رمضان آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کرو تقوی کے اعتبار سے، اور اللہ کے تعلق کو پیدا کرنے کے اعتبار سے. اس نے فرمایا ایک تو رمضان کی تیاری میں توبہ استغفار کرنا ہے اور اللہ سے معافی مانگنا ہے، تاکہ رمضان آتے ہی رحمت کا پہلا اشرے ہی میں ہم پر رحمتیں شروع ہو جائیں، پھر مغفرت بھی ہو جائے، آپ سے آزادی بھی ہو جائے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے شعبان کے مہینے میں، آپ جو کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں، شعبان کے مہینے میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے تاکہ رمضان کے روزے وہ رکھنا بھی آسان ہو جائے. چنانچہ اما جان حضرت عائشہ فرماتی رضی اللہ عنہا کہ آپ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے روزے ہم نے پورے رکھتے ہوئے کبھی آپ کو نہیں دیکھا سوائے شعبان کے. شعبان میں آپ کثرت سے روزے رکھتے تھے، صرف ایک روزہ شب برات کا نہیں بلکہ کثرت سے آپ روزے رکھتے تھے. اسی طرح شب برات شعبان کے مہینے میں آپ جانتے بھی تھے، اور خاص طور سے شب برات جو ابھی پچھلے اتوار اور بیت کے درمیان کی شب جو گزری ہے، اس کے بارے میں آقا نے فرمایا تھا اذا دخل نصف شعبان لیلۃ من نصف شعبان، فرمایا جب شعبان کی 15ویں رات آئے فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات کو جاگ کر گزارو، دن کو روزہ رکھو. فإن اللہ تعالی ينزل فيها لغروب الشمس إلى السماء الدنيا
اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سورج غروب ہوتی ہے آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور خطاب کر کے اپنے بندوں سے فرماتے ہیں هل من مستغفر فاغفر له هل من مسترزق فارزقه هل من مبتلا فاعافيه الا كذا الا كذا الا كذا حتى يطلع الفجر. ہے کوئی گنہگار گناہوں سے معافی چاہنے والا اس کو گناہ اس کے گناہ معاف کیے جائیں. ہے کوئی روزی کے بارے میں پریشان انسان اسے روزی دی جائے. ہے کوئی بیمار اور جو ہے پریشان حال اس کی پریشانی بیماری کو دور کیا جائے. اس طرح اللہ تعالیٰ اللہ اعلان فرماتے ہیں اور یہ اعلان سے وہ ثابت تو ہوتا رہتا ہے. تو گویا کہ علماء نے فرمایا ایک شب جگوا کر یا جاگ کر اور شعبان کے روزے رکھ کر آپ نے یہ اطلاع دی ہے دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, ہر شب تمہیں جاگنا ہے اور ہر دن تمہیں روزہ رکھنا ہے. لہذا یہ بھی استقبال رمضان کی شکل ہے, رمضان کی تیاری کرنے کے لیے اس نے فرمایا کہ شعبان میں روزے بھی رکھو. شعبان میں اگر اللہ موقع دے راتوں کو جاگ کر بھی گزارو. یہ بھی رمضان کے استقبال میں یہ بھی شامل